صلوات مل کے بلند آواز نہیں، تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز تھوڑی ہے، صلوات سارے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ سارے کیسی صلوات پڑھو جیسی بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنا چاہیے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اجازت ہے کہ میں بغیر کسی لمحے کی تاخیر کے کہ آج منزل تھوڑی سی دور ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ میں جلدی سے جلدی بغیر کوئی غیر ضروری لفظ ادا کیے جلدی جلدی اپنا بسم اللہ اجازت ہے۔ پہلا لفظ توجہ کیجیے گا، کم از کم 120 مرتبہ اللہ نے کائنات کے رسول بادشاہ محمد کو اس کے بچوں کی جاگیر دکھانے عرش پہ بلایا ہے۔ کم از کم 120 مرتبہ کائنات کے خالق نے سرکار رسالت مآب کو ان کے بچوں کی جاگیر دکھانے عرش پہ بلایا ہے۔ قرآن نے بادشاہ محمد کے اس فرش سے عرش تک کے سفر کو سیر کہا ہے، مولوی نے معراج کہا ہے۔ قرآن نے اس کو سیر کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ، سبحان ہے وہ ذات جو سیر کروانے لگے۔ مولوی صاحب نے اسے معراج کہا ہے، معراج نہیں پڑھتے۔ آج سے جب سید واپس تشریف لائے، وہ جو معراج جو یہ سفر قرآن میں ریکارڈ ہو گیا، ایک کیوں ریکارڈ ہو گیا، 119 نظر انداز کر دیے گئے، قرآن نے ریکارڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جسے قرآن نے محفوظ کر لیا۔ اور اس کی دلیل میں یہ آیت آگی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، ٹھیک ہے، یہ ایک ریکارڈ ہو گیا، 119 میں پردہ پڑ گیا۔ بادشاہ جب واپس تشریف لائے تو اس سفر کے بارے میں اللہ نے سورہ نجم میں ایک آیت رکھی ہے، اور قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ اگر کوئی آیت واضح نہیں ہوتی ہے تو کسی نہ کسی دوسری آیت میں اس بات کو کھول دیا جاتا ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، سورہ نجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جو جڑے آیت مشہور آئے تھے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کہہ رہے جب ہمارا بندہ، ہمارا محبوب، ہمارا عاشق ہمیں ملنے آیا تب ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی، تب ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی۔ ہاں تمہیں اس سے کیا جو بھی کی، ہاتھ کے کھول بیٹھ بیٹھا، مجلس تو ہاتھ کروانے کے لیے رکھی جاتی، ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی، تمہیں اس سے کیا۔ اب وحی یہ ہے کہ وحی بتائی نہیں جا رہی، وحی یہ ہے، یہ وحی ہے نا، آیت کی وحی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی یہ ہے کہ وحی کا پتہ نہیں، وحی یہ ہے کہ وحی کا پتہ نہیں۔
بندوں نے ترلے کر چھوڑے رسول کے، یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وہ وحی تھی کیا جو اللہ نے کی تھی؟ رسول فرماتے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاتا، بس اتنا سمجھو کہ 18,000 راز تھے جو اللہ نے مجھے اس رات وحی کیے ہیں۔ 18,000 راز تھے، پہنچ گئے ہمیں منزل تک۔ 18,000 اسرار تھے جو میرے مالک نے اس رات مجھے وحی کیے ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی تو بتائیں۔ فرماتے سوچنا بھی نہ، یا رسول اللہ کچھ چھوٹا تھا راز؟ فرماتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ کوئی اشارہ، کوئی کنایا، کوئی ہنٹ؟ فرماتے بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تم میں سے کوئی ظرف اس قابل نہیں جسے ایک راز بھی بتایا جا سکے۔ آغاز سے کیا کمال ماحول بنا ہوا ہے۔ میں نے سکھا جی یہ ذکر میں میرا ہاتھ، میں نے 4 سال اقتدار کیا ہے یہ مضمون پڑھنے کے لیے۔ تم میں سے مجھے کوئی ایک ظرف بھی اس قابل نظر نہیں آتا جس کے حوالے میں ایک راز کر سکتا۔ پر بندے پوچھتے رہے، بادشاہ ٹالتے رہے، بندے ترلے کرتے رہے، کائنات کے رسول نظر انداز کرتے رہے، بس دن رات میں بدلتے گئے، راتیں دن میں بدلتی گئی، وقت گزرتا گیا۔ دن آ گیا 24 رجب کا، جب خیبر کے میدان میں رسول نے اعلان کیا جو علی کے آنے کی خبر دے گا وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ شاباش، کیا بات ہے، اب میرا دل کرتا میں آنکھاں بہلا۔ دن گزرتے گئے، کم از کم 10 سال ہیں معراج سفر کے درمیان اور جنگ خیبر کے درمیان، 10 سال زبانیں گھس گئی لوگوں کی پوچھ کے۔ پنجابی چاہ کھاتے لوگ کھاتے یہ زبانیں تے چنڈیاں پہ گئیاں پوچھ کے۔ بادشاہ نہیں کوئی گل سے کہتا ہے، سمجھتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں۔ بادشاہ نے 24 رجب کو جنگ خیبر، بادشاہ نے اعلان کیا جو علی کے آنے کی خبر دے گا۔ اچھا یہاں پہ نا ایک ذاکرین، مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کہاں سے پڑھی، کہاں سے سنی، رسول نے کہا جو علی کی خبر دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ بھائی جنت تو وہ دے جو جنت کے زیادہ دے نہ سکتا ہو، جس کے پاس جنت سے آگے کا اختیار نہ ہو۔ نہ کوئی جنت سے کی بات نہیں، فرمایا جو مانگے گا۔ فلان شاہ جی میں محمد سے وہ عطا کروں گا، میں ہوں کہ سب سے کم پڑھا لکھا، بلکہ بالکل نہیں پڑھا لکھا، کسی سارے کمال بیٹھے ہو۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بادشاہ محمد کو سرکار علی بادشاہ کی آمد کی خبر کس نے دی؟ یہ ہلنے دی تو بالکل نہیں پتا۔ سرکار سلمان نے بادشاہ تشریف لے آئی خیبر کی، جنگ ہوئی، یہ بچوں کو بھی یاد ہے، فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ ایک لفظ ہے باجی میں گجرانوالہ سے چلا ہوں اور ابھی تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہے، میں پورے سفر میں اپنے آپ کو کہتا رہوں واہ 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 واہ، اتنا مزیدار لفظ ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، بادشاہ نے جنگ فتح کر لی، ہر بندہ اپنے اپنے خیمے میں مال غنیمت کا حساب کر رہا تھا، ہر بندہ اپنے اپنے خیمے میں مال غنیمت کا حساب۔ کوئی بندہ اردو کی باریکیوں سے محبت رکھتا ہو اس کو میری بات غلط آئے گا، ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں باجی مال غنیمت کا حساب کر رہا تھا۔ جیسے یوں کہوں کہ لوگوں نے مال کو غنیمت جانا، سلمان نے وقت کو غنیمت جانا۔ لوگوں نے مال کو غنیمت جانا، لوگوں نے اتنا سارا چونڈی دیکھا ہی پہلی مرتبہ تھا۔ بڑی بڑی شخصیات نے کھجورا خیبر تو بعد راج کے کھا دی ہیں۔ ہاں چلو کبھی جس نے کھجوریں راج کے خیبر کے بعد کھائی ہوں، سوچو اس کے آگے سونا چاندی آ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔
کلو کے حساب سے سونا، کتنے کتنے کلو چاندی، پتہ نہیں کیا کیا ملا مالک نے. سب نے مال کو غنیمت جانا، سلمان نے وقت کو غنیمت جانا. سب مال کا حساب کر رہے تھے، اتنے کلو چاندی آئی، اتنے کلو سونا آیا، اتنے کلو کھجوری آئی، اتنا پیسہ آیا، پتہ نہیں کیا کیا آیا. سلمان نے کسی شے کو نہیں چھیڑا. سلمان نے رخ کیا علی کے خیمے کا. علی بادشاہ کے خیمے میں سلمان گئے. سلمان علی کے خیمے میں گئے. سلمان علی کے خیمے میں گئے. سلمان کہتے ہیں میں جس وقت علی کے خیمے میں گیا اس وقت وجہ اللہ ذوالفقار میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا. اس وقت وجہ اللہ اپنی ذوالفقار میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا. سلمان کہتا بادشاہ علی اپنی تلوار سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی تلوار سے لاڈ کر رہے تھے. بڑے دنوں بعد چلی تھی، بڑے دنوں بعد حرکت میں آئی تھی، اس کے ساتھ لاڈ کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اپنا عکس دیکھ رہے تھے. میں نے جا کے علی بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، سلام کیا، جواب لیا، گفتگو شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئی. جس نے نا میرے کو 7-8 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے. گفتگو بادشاہ علی سے ہو رہی. یا علی آپ کہاں تھے؟ یا علی خیبر آپ کے بغیر بڑا ویران تھا. یا علی بادشاہ محمد آپ کے بغیر بڑے پریشان تھے. یا اللہ، یا علی ہمارا اپنا دل نہیں لگ رہا تھا. باتیں کرتے کرتے بلا تشبیہ ایک ہاتھ کا اشارہ کر کے بھائی طاہر جی، سلمان کہتے علی نے مجھے کہا سلمان ایک منٹ اپنی باتیں بعد میں کرنا، پہلے میری بات سنو. جی یا علی حکم. میں نے سنا ہے سلمان آج رسول نے غیر مشروط کرم کا دروازہ کھولا ہے. کتنی میں دعا کروں اس ہاتھ کو، غیر مشروط کرم کا باب کھولا ہے. جی یا علی رسول سے میں نے سنا میرے آنے سے پہلے اعلان کیا جو میرے آنے کی خبر دے گا وہ مجھ محمد سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا. جی یا علی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میری خبر تم نے دی ہے. میں نے سنا ہے رسول نے اعلان کیا ہے. جی بالکل کیا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میری خبر تو نے دی ہے. جی بالکل یا علی یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے. اچھا جب رسول نے شرط نہیں رکھی تو پھر بتا آج رسول سے مانگ کیا رہا ہے؟ رسول نے شرط جو کوئی نہیں رکھی، آج پھر کیا مانگ رہے ہو رسول سے؟ کیا مانگ رہے ہو رسول سے؟ کیا مانگ رہے ہو رسول سے؟ کیا کوئی بندہ ہوگا جو جملے کے لاڈ کا لطف لے سکتا ہوگا؟ اچھا سلمان جب تم نے خبر دی ہے تو پھر بتاؤ آج رسول سے مانگ کیا رہے ہو؟ بادشاہ علی کے چہرے کی زیارت کر کے دیکھ کے مسکرا کے سلمان کہتا ہے یا علی آپ کی عزت کی قسم ہے آپ کو دیکھ کے تو میں مانگنا بھول ہی گیا. کیا بات ہے یاد سے سب کے یا علی آپ کو دیکھ کے یاد ہی نہیں رہا. میں تو آپ کی آمد کی خوشی میں بھولا بیٹھا ہوں ایسے. لیکن یہ آئی بات تو ویسے آپ کی ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی مانگو کیا، کیونکہ مانگی تو وہ شاید جاتی ہے جو پاس نہیں ہوتی. سمجھ نہیں آ رہی میں مانگو کیا. میں کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہوں؟ مجھے بادشاہ محمد بھائی کہتے ہیں، مجھے آپ بھائی کہتے ہیں، مجھے سیدہ چچا کہتے ہیں، مجھے آپ کے بچے نانا کہتے ہیں. اور یا علی انسانی معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں سب سے مہنگی شاید تو جنت ہی ہے نا. تو میں جنت کیسے مانگوں جبکہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے کہ سلمان ممکنات میں وہ واحد شخصیت ہے جسے جنت جانے کا شوق نہیں. جنت اس انتظار میں ہے کہ سلمان کب مجھ میں آئے گا. شاید یا علی بچی کوئی نہیں. اتنے سارے تمغے میرے پاس ہیں، اتنے سارے خزانے میرے پاس ہیں، کیا مانگوں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یا علی آپ نہیں بتاتے میں کیا مانگوں؟ یا علی مہربانی نہیں فرماتے آپ بتائیں. میں 4 سال میں نرس کی عمر میں نے ان 4 سالوں میں کہیں یہ نہیں بات کی، کیونکہ یہ بات قلیل وقت میں ہو نہیں سکتی اور ہر جگہ اتنی لطیف لطیف باتیں سننے کا مجمع ہی نہیں میسر آتا. اور جلسوں میں سارا ٹائم ہی نہیں ہوتا. 20-25 منٹ پڑھو تو یا علی آئے گا. ابھی میں پڑھنا چاہتا ہوں.
یا علی مہربانی آپ نہیں کرتے، آپ بتائیں میں کیا مانگوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ علی فرماتے اچھا ایسا کر، میرے قریب آ، سلمان قریب، کان میرے قریب کر۔ سلمان نے کان قریب کیا۔ علی فرماتے ایسا کر، رسول کی تنہائی میں چلا جا، جب رسول کے دائیں بائیں کوئی نہ ہو۔ رسول کی ہاں یہ جدوں کم خراب کیتا نا ایسا جگہ رہا رہی کیتا، ایسا کر رسول کی تنہائی میں چلا جاتا۔ جی یا علی، جا کے اس وقت جانا ہے جب رسول کے پاس کوئی ہو نا۔ جی یا علی تعمیر ہوگی۔ پھر ایسا کر رسول کے پاس جا کے آہستہ سے رسول کو کہ یا رسول اللہ آپ نے شرط رکھی کوئی نہیں، یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا، آپ نے فرمایا ہے جو مانگے گا میں وہ دوں گا، اور پتہ تجھے ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، رسول کے پاس جا، آپ نے شرط رکھی کوئی نہیں۔ آج سے 10 سال پہلے آپ نے کہا تھا شب معراج اللہ نے مجھے 18,000 راز بتائے تھے، 18,000 راز بتائے تھے۔ جا کے رسول کو کہا علی کی آمد کی خبر دینے کی قیمت یہ مانگتا ہوں، ان رازوں میں سے ایک مجھے بتا دیں۔ انعام یہ مانگتا ہوں کہ ان رازوں میں سے ایک مجھے بتا دیں، ان رازوں میں سے ایک مجھے بتا دیں۔ تاریخ کہہ رہی ہے بجلی کی رفتار سے سلمان اٹھے، ہاتھ باندھ کے کہتے یا علی ویسے تو ہر سانس میں تیرے لاکھوں کروڑوں احسان ہیں، پر یا علی آئی تو کریمی کی حد ہو گئی ہے، یا علی آئی تو آپ نے انتہا کر دی ہے، یا علی آئی تو یہ بات میرے اپنے دماغ میں نہیں تھی، یا علی ممکنات میں سے کسی کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں۔ پہلی مرتبہ علی کے خیمے سے نکل کے رسول کے خیمے تک جاتے ہوئے 650 سال کا سلمان دوڑا۔ اسی آواز آ رہی ہے تھوڑے ہاتھ میں دسنے چاہیے نا جی۔ پہلی مرتبہ رسول تک جانے کے لیے یہ بندے نہیں نہ بولے، یہ سلمان کو صحابی ہے جسے دوڑنا نہیں آتا تھا، آج دوڑا، آج دوڑا جتنی سپیڈ سے ہو سکتا تھا۔ بادشاہ محمد کے خیمے میں دہلیز پہ سجدہ کر کے سلمان نے اندر رخ کیا، دیکھا یہ کائنات کے رسول مصلی پہ بیٹھ کے اپنی اور اللہ کی ملاقات میں مصروف تھے، اپنی اور اللہ کی ملاقات میں بادشاہ مصروف تھے۔ سلمان نے جا کے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا، بادشاہ نے سلام کا جواب دیا، میں نے بھی تک داد مانگی نہیں، بندے اپنی مرضی سے بول رہے ہیں، ہون میں اینڈ تئی ہاتھوں بیکھنا ہے تو جڑا کہ میں بادشاہ علی کو مانگ کے کھانا تو بولن تو میرا دل نہیں آیا۔ سلام کیا، سلام کا جواب لیا، رسول نے بلا تشریح مڑ کے دیکھا سلمان خیریت؟ سرکار کو نا آپ نے پتہ آج اعلان کیا تھا کہ علی کی آمد کی خبر جو دے گا وہ جو مانگے گا مجھ سے دوں گا۔ فرماتے ہیں بالکل میں نے کیا تھا یا رسول اللہ، میں نے اسی سلسلے میں حاضر ہوں۔ میں نے ذرا اسی سلسلے میں حاضر ہوں میں۔ ہاں ہاں سلمان بسم اللہ خیریت؟ یا رسول اللہ میں مانگنا چاہتا ہوں۔ فرماتے مانگو۔ اچھا یا رسول اللہ آپ نے شرط پتہ نا کوئی نہیں رکھی تھی؟ ہاں سلمان کوئی شرط نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ وہ آپ نے کہا تھا نا جب ہم معراج سے واپس آئے تھے تو آپ نے کہا تھا اللہ نے مجھے 18,000 راز بتائے ہیں، میں علی کی آمد کی خبر دینے کی، اطلاع کی خبر دینے کی اجرت قیمت انعام یہ مانگتا ہوں۔ پہلا لفظ فضیلت ہون تھیں، میں انعام یہ مانگتا ہوں ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیں، ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیں۔ راز کا لفظ آیا، مسکرا کے رسول نے سلمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرماتا جس نے تجھے بھیجا ہے نا میں اس کے بھی صدقے ہی جاؤں۔ اسی وجہ سے نہیں پڑھی یہ ہے کہ مجمع انسانوں کبھی نہیں پڑھی۔ یا رسول اللہ ایک راز ان میں سے میرے حوالے کر دیں، مطلب جس نے تجھے بھیجا نا سلمان، سمجھ تو نہیں گئے، لیکن اب چونکہ میں وعدہ کر چکا تھا تو اب میں وعدے سے ہٹ تو نہیں سکتا، تو میں ایک راز تجھے بتاتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ
بادشاہ نے بلا تشبیہ اپنے خیمے کا پردہ ہٹایا تو مطلب وہ سامنے ایک ٹیلا ایک چٹان دیکھ رہا ہے، ایک ٹیلا ایک چٹان دیکھ رہا ہے. جی یا رسول اللہ. اس کے پیچھے جا، پیچھے ایک کالے رنگ کا پتھر پڑا ہوا، اسے ہاتھ لگا، وہ پتھر ہٹ جائے گا، آگے سے ایک رستہ نکلے گا، اس رستے سے نیچے چلا جا، آخر پہ جا کے جو تجھے نظر آئے وہ ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہے. سمجھ آئے؟ پتھر کو ہاتھ لگانا، وہ پتھر ہٹے گا، آگے سے تمہیں رستہ دیکھنا ہے، وہ رستے تک اتر جانا نیچے، اینڈ پہ جا کے اخیر پہ جا کے جو تجھے نظر آئے وہ ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہے. اوکے سرکاری حال ہی مدد نکلا سلمان. ہاں ہو گئی جی، مل گئی بات، نکلا سلمان یا علی سرکار. اوکے سلمان نکلے، اس ٹیلے کے چٹان کی چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے گئے، پتھر تھا، ہاتھ لگائے، پتھر ہٹ گیا. اب میں بات کھولوں تو اس سے بہتر ہے کہ میں بات نہ کروں. سلمان کہتے ہیں میں نے پتھر کو ہاتھ لگایا، پتھر ہٹ گیا. آگے سے میں نے دیکھا سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی. سلمان کہتے ہیں میں سیڑھیاں اترتا بھی جا رہا تھا، سیڑھیاں گنتا بھی جا رہا تھا. آخری سیڑھی پہ پہنچا، میں نے گنا پوری 110 سیڑھی تھی. تو پہنچے ہو میں تو ساری رات میں واہ واہ کروں گا. میں نے آخر پہ پہنچ کے ایک سیڑھیاں گنتا بھی جا رہا تھا، اترتا بھی جا رہا تھا. میں نے گنتی پوری کی، آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کہ میں نے 110 سیڑھی گنی. کہتا آگے سے تو میری حیرت ہی گم ہو گئی، پھٹی پھٹی آنکھیں. میں تو پریشانی ہو گیا، لفظ میں پڑھ رہا ہوں لاہور والوں، میرا لفظ آئے ہو گیا تو یہیں سے کافی پانچم مسائب شروع. سلمان کہتا میں آخری سیڑھی پہ کھڑا ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں سامنے حد نگاہ تک ایک نوری شہر ہے، جس نوری شہر میں 70 خیابان ہے، ہر خیابان میں 70 محلہ ہے، ہر محلے میں 70 شاہراہ ہے، ہر شاہراہ میں 70 مسجد ہے، ہر مسجد میں 70 ممبر ہے، اور ہر ممبر پہ علی بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. سلمان کہتا ہے میں نے ممبر کو دیکھا، پھر مسجد کے فرش کو دیکھا، خطبہ دینے والا بھی علی، سننے والا بھی علی. جو خطبہ دے رہا تھا وہ بھی علی تھا، جو سن رہا ہے سلمان تیری بادشاہی، تیری معصومیت. سلمان کہتا ہے میں تو پریشان، میرا تو سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، کہ یہ چھوٹا راز ہے. یہ چھوٹا راز ہے. کہتا اب چونکہ میں اس شہر میں، اس علاقے میں، اس نگری میں آ گیا تھا، میں نے بادشاہ کو خطبہ دیتے سنا. اس مسجد میں تھے بڑے بڑے ستون پتہ نہیں نا، پلر ہے، ہاں بڑے بڑے ستون تھے. کہتا میں نے اپنے آپ کو اس ستون کے پیچھے چھپایا، اور میں نے کہا چلو میں علی کا خطبہ تو سنو، علی کہتے کیا ہے. میں نے چھپایا اپنے آپ کو ستون کے پیچھے، میں علی کا خطبہ سنوں اور کوشش یہ کروں کہ علی کو نظر بھی نہ ہو. خطبہ بھی سنوں اور نظر بھی علی کو نہ ہو. تلہیدی بند چھوڑ کے ڈائریکٹ گفتگو شروع کر رہا ہوں. اب یہاں سے سلمان روایت کرے، سلمان یہ خطبہ سنایا، بعد میں واپس آ کے میں نے فلاں ماحول میں علی کا یہ خطبہ سنا. سلمان اب منظر میں نہیں رکھا ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ستون کے پیچھے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں بادشاہ علی. کیا خطبہ؟ علی فرماتے وہ خدا لائق حمد و توصیف ہے، وہ خدا لائق حمد و توصیف ہے، میں علی جس نے سب سے بڑا کر دیا. وہ خدا لائق حمد و توصیف ہے، وہ خدا لائق
میں علی جس نے سب سے بڑا کر دیا، بادشاہ فرماتے اس کی اپنی خدائی کا معیار کیا جس کا بندہ بشر نے خدا کر دیا۔ بندہ سمجھ رہے ہو کہ حقہ بکا کہہ گئے ہو؟ وہ خدا لائق حمد و توصیف ہے، وہ خدا لائق۔ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، احتیاج۔ احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، جسے احتیاج ہوتی ہے اسے محتاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ احتیاج یعنی ضرورت۔ علی فرماتے ہیں وہ خدا لائق حمد و توصیف ہے۔ پتہ نہیں کتنی بیٹھکوں کے سیاپوں کا نتیجہ ایک مصرع بادشاہ علی کا۔ وہ خدا لائق حمد و توصیف ہے، میں علی جس نے سب سے بڑا کر دیا، اس کی اپنی خدائی کا معیار کیا جس کا بندہ بشر نے خدا کر دیا۔ بادشاہ فرماتے جس جگہ احتیاج خداوند تھی، اللہ کی ضرورت تھی، جس جگہ احتیاج خداوند تھی اس جگہ اس نے مجھ کو کھڑا کر دیا۔ وہ خود تو نظر آ نہیں سکتا نا، جس جگہ احتیاج خداوند تھی، جس جگہ احتیاج خداوند تھی اس جگہ اس نے مجھ کو کھڑا کر دیا۔ اچھا میں ہوں ذرا گھاٹ پڑے لکھا، میں ہر شعر کو بعد یہ اعتراف پہ کرنا۔ ایک لفظ ہے خدا، کیسے لکھتے ہیں؟ خے دال اور الف، خے کے اوپر نقطہ۔ ایک لفظ ہے جدا، وہ کیسے لکھتے ہیں؟ لکھتے ویسے ہی ہے، صرف خدا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، جدا کے نیچے ہوتا ہے، یعنی نقطہ اوپر ہو تو خدا، اس میں بات سنو نہیں، نقطہ اوپر ہو تو خدا، نقطہ نیچے ہو تو جدا، نقطہ اوپر ہو تو خدا، نقطہ نیچے ہو تو جدا۔ بادشاہ علی فرماتے ہیں جس جگہ احتیاج خداوند تھی، جس جگہ احتیاج خداوند تھی اس جگہ اس نے مجھ کو کھڑا کر دیا۔ میں ہی وہ ایک نقطہ ہوں جس نقطے نے اپنا منصب خدا سے جدا کر دیا۔ اس نقطے پر جو بولے ہو تھوڑی کیا بات ہے؟ میں ہی وہ ایک نقطہ ہوں جس نقطے نے اپنا منصب خدا سے شاعری کا، خطابت کا، لہجے کا، بات کی ڈیلیوری کا، تخیل کا، مصرے کی تراش کا، یہ 6 چیزیں ایک گلدستہ بڑھا کے تم پیش کر لگا بادشاہ علی نے جو بات کی ہے۔ اے خالی جھولی میری بھرے آجے میں نا امید نہ کرے۔ علی فرماتے ہیں میں ہی وہ ایک نقطہ ہوں، سچی مجھے خالی ملک صاحب، میں ہی وہ ایک نقطہ ہوں جس نقطے نے، میں کہوں نا انجو کہ شاید مجھ کو شاید ہوں، میں ہی وہ ایک نقطہ ہوں جس نقطے نے اپنا منصب خدا سے جدا کر دیا۔ بادشاہ علی فرماتے ہیں میری فضا سے جو بھیک لیتا رہا، مجھ سے نہیں، رسول کی بیٹی سے نہیں، میری بیٹی سے نہیں، میری فضا سے جو بھیک لیتا رہا، آخر تک تائید آوے تے گل دلو تھا جائے، میری فضا سے جو بھیک لیتا رہا وہ فرشتہ میری روح لے جائے گا۔ میری فضا سے جو بھیک لیتا رہا، میری فضا سے جو بھیک لیتا رہا، میری فضا سے جو بھیک لیتا رہا وہ فرشتہ میری روح لے جائے گا۔ لے بھی جائے اگر وہ میری روح کو، سن لو لے کے وہ میرے ہی پاس آئے گا۔ آپ کی روحیں جب کبھی ہو کے میرے پاس آتی ہیں، میری فضا سے جو بھیک لیتا رہا وہ فرشتہ میری روح لے جائے گا۔ اچھا لے بھی جائے اگر وہ میری روح کو، سن لو لے کے وہ میرے ہی پاس آئے گا۔ منظر سارا یاد ہے، میں ریپیٹ کروں تو پھر نہ دے معیار سماعت بھی تو ہی نہیں اور وقت بھی ضائع کرنے والی بات۔ علی فرماتے جس کے ہر حرف میں چشمہ صدق ہے، جس کے ہر لفظ میں نہیں، جملے میں نہیں، اقتباس پیراگراف میں نہیں، جس کے ہر حرف میں چشمہ صدق ہے، میرا توصیف خواہ ہے وہ قرآن سن۔
چلو 3 مصرے چپ کر کے سنو تو چوتھے مصرے تے 5 کاپیاں میں بردہ مسبند دیا گا جڑا کہ میں حاضر بیٹھا تو میرا بولن پہ دل نہیں آئے. جس کے ہر حرف میں چشمہ صدق ہے میرا توصیف خواہ ہے وہ قرآن سن. جس خدا کے ثنا خوان ہے انبیاء جس خدا کے ثنا خوان ہے انبیاء با خدا وہ ہے میرا ثنا خوان سن. نبی اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ میری شان بیان کرتا ہے. جس کے ہر حرف میں چشمہ صدق ہے میرا توصیف خواہ ہے وہ قرآن سن. جس خدا کے ثنا خوان ہے انبیاء با خدا وہ ہے میرا ثنا خوان سن. علی فرماتے صرف میری محبت وہ میزان ہے, صرف میری محبت وہ میزان ہے جس میں تولے گا وہ سارے میزان سن. صرف میری محبت وہ میزان ہے, صرف میری محبت وہ میزان ہے. میں نے ابھی تک داد مانگی نہیں اور اب میں بندے کا کلیجہ توڑوں گا. بادشاہ فرماتے جس کے ہر حرف میں چشمہ صدق ہے میرا توصیف خواہ ہے وہ قرآن سن. جس خدا کے ثنا خوان ہے انبیاء با خدا وہ ہے میرا ثنا خوان سن. با خدا وہ ہے میرا ثنا خوان سن. بادشاہ فرماتے صرف میری محبت وہ میزان ہے جس میں تولے گا وہ سارے میزان سن. علی فرماتے اے بشر میری باتوں کا عرفان لے اور ستونوں کے پیچھے سے سلمان سن. میں علی کو نظر بھی نہ ہوں. اے بشر میری باتوں کا عرفان لے اور ستونوں کے پیچھے سے سلمان سن. اور ستونوں کے پیچھے سے سلمان سن. بات سے مسکرا کے فرماتے تو نے سلمان خود کو چھپایا تو ہے, تو نے سلمان خود کو چھپایا تو ہے, پر ستون تیرا پردہ بنا ہے کوئی. تو نے سلمان خود کو چھپایا تو ہے پر ستون تیرا پردہ بنا ہے کوئی. علی فرماتے مجھ سے چھپنے کی کوشش نہ کر, چھوڑ دے بھلا عین اللہ سے بھی چھپا ہے کوئی. سلمان خود کو چھپایا تو ہے پر ستون تیرا پردہ بنا ہے کوئی. ہم مجھ سے چھپنے کی کوشش نہ کر, چھوڑ دے بھلا عین اللہ سے بھی چھپا ہے کوئی. پھر علی نے سلمان کو چھوڑ کے اپنا خطبہ کنٹینیو وہیں سے بات. علی فرماتے لو سنو ابھی کل کی ہی تو بات ہے. لو سنو ابھی کل کی ہی تو بات ہے. اور جس نے آدم بنایا وہ میں ہی تو تھا. لو سنو ابھی کل کی ہی تو بات ہے. جس نے آدم بنایا وہ میں ہی تو تھا. لفظ نہیں کھول رہا. جس نے آدم بنایا وہ میں ہی تو تھا. علی فرماتے ہیں نوح نجی ہے زمانہ بچاتا رہا, جس نے اس کو بچایا وہ میں ہی تو تھا. نوح نجی ہے زمانہ بچاتا رہا, نجات دینے والے کو نجی کہتے ہیں. نوح نجی ہے زمانہ بچاتا رہا, جس نے اس کو بچایا وہ میں ہی تو تھا, وہ میں ہی تو تھا. صورتیں 2 ہیں, تیجی صورت کوئی نہیں بیان سکتی. یا تو یہ سارے چوتھے مصرے پہ مجھے ڈھیر ساری دعا کریں گے یا پھر یہاں پہ کلیجوں کے چرنے کی آواز آئے گی, چر آواز آئے گی اور کچھ نہیں. ہاں یہ چر کی اردو اور مجھے آئی نہیں کوئی. لو سنو ابھی کل کی ہی تو بات ہے. جنہاں ہمیں پتا ہو تو بولیں گے, انہوں نے آسرے تھے تو میں کل پہ کرتا. لو سنو ابھی کل کی ہی تو بات ہے. جس نے آدم بنایا وہ میں ہی تو تھا. نوح نجی ہے زمانہ بچاتا رہا, جس نے اس کو بچایا وہ میں ہی تو تھا. بادشاہ فرماتے ہیں نار میں بھی براہیم کے واسطے, نار میں بھی براہیم کے واسطے جس نے گلشن سجایا وہ میں ہی تو تھا. نار میں بھی براہیم کے واسطے جس نے گلشن سجایا وہ میں ہی تو تھا. علی فرماتے جس کی نالین رکھنے کے بدلے فقط حسن یوسف پہ آیا وہ میں ہی تو تھا. یوسف نے میری جوتی سیدھی کی ہے.
گلشن سجایا وہ میں ہی تو تھا جس کی نالین رکھنے کے بدلے فقط اس نے یوسف پہ آیا وہ میں ہی تو تھا. بات سے فرماتے مختصر یہ کہ آدم سے عیسیٰ تلک مختصر یہ کہ آدم سے عیسیٰ تلک رابطہ انبیاء کا میرے ساتھ تھا. نار میں بھی ابراہیم کے واسطے جس نے گلشن سجایا وہ میں ہی تو تھا جس کی نالین رکھنے کے بدلے فقط حسن یوسف پہ آیا وہ میں ہی تو تھا. مختصر یہ کہ آدم سے عیسیٰ تلک مختصر یہ کہ آدم موک گئی گالے دیتے ہی مختصر یہ کہ آدم سے عیسیٰ تلک رابطہ انبیاء کا میرے ساتھ ہے. علی فرماتے ہیں جس سے ہر ایک نبی کو نبوت ملی دیکھو اے دنیا والوں وہ یہ ہاتھ ہے. دیکھ رہے ہو اسی ہاتھ میں نبوت تقسیم کی ہیں جس سے ہر ایک نبی کو نبوت ملی. دیکھو اے دنیا والوں تو یہ ہاتھ علی فرماتے ہیں کون سے لے کے قیامت کے انجام تک کون سے لے کے قیامت کے انجام تک دو ولیوں کی ہر گفتگو میں بھی میں نے قرآن میں تین ہی ولی دیکھے اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی. نوے ولی ہیں تو سن کو نہیں پتا تو قرآن چی ہے نہیں کہ میں کتوں مان لوں. قرآن میں تین ہی ولی ایک وہ ولی دو یہ ولی ایک وہ ولی دو یہ ولی. ان میں سے ایک بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کن سے لے کے قیامت کے انجام تک دو ولیوں کی ہر گفتگو میں بھی میں. علی فرماتے ہیں نسل کو پاک رکھتی ہے میری ولا. اور کوئی شے نہیں. دو ولیوں کی ہر گفتگو میں بھی میں نسل کو پاک رکھتی ہے میری ولا. پاک جسموں میں میں اور لہو میں بھی میں پاک جسموں میں میں اور لہو میں بھی میں. جو رسولوں نے کی ہے خدا کے لیے جو رسولوں نے کی ہے خدا کے لیے جو رسولوں نے کی ہے خدا کے لیے سال ہا سال کی جستجو میں بھی میں جو رسولوں نے کی ہے خدا کے لیے سال ہا سال کی جستجو میں بھی میں. علی فرماتے ہیں میں ہی الحمد میں ہی سبحان میں سب کمالوں میں اللہ میں بھی میں ہی الحمد میں ہی سبحان میں سب کمالوں میں اللہ میں بھی میں. آج سے پہلے اگر کسی نے یہ بات سن رکھی ہے تو پھر تے کیا بات ہے. نہیں سنی ساری مجلس بول جانا تو اس گل نو پلے بن لینا. میں نے کی بادشاہی نے کی ہے. علی فرماتے جس کے دل میں میری دشمنی ہے سنے جس کے دل میں میری دشمنی ہے سنے بندگی ہے تیری خاک سجدے نہ کر. کافیہ دیکھنا ہے کافیہ. جس کے دل میں میری دشمنی ہے سنے بندگی ہے تیری خاک سجدے نہ کر. علی فرماتے دے کہ میری عداوت کو دل میں جگہ اپنے اللہ کو ناپاک سجدے نہ کر. دشمنی ہے سنے بندگی ہے تیری خاک سجدے نہ کر. دے کے میری عداوت کو دل میں جگہ اپنے اللہ کو ناپاک سجدے نہ کر. ناپاک سجدے نہ کر ناپاک سجدے نہ کر. علی فرماتے لفظ مخلوق کا جس پہ اطلاق ہے جس شے کو مخلوق زندہ مردہ کی بات نہیں ہے چرند پرند کی بات نہیں ہے انسان حیوان کی. لفظ مخلوق کا جس پہ اطلاق ہے اس پہ واجب ہے میری ولایت پڑھے. تھک گئے ادھر رہنے میں محسوس کر لینے. لفظ مخلوق کا جس پہ اطلاق ہے مک گئی
بات نہ کرتے ہیں اندر اترلا کیتا ہے لفظ مخلوق کا جس پہ اطلاق ہے اس پہ واجب ہے میری ولایت پڑھے شاید کو 5 بندوں کے اندر اتر جائے نشرت لفظ مخلوق کا جس پہ اطلاق ہے اس پہ واجب ہے میری ولایت پڑھے علی فرماتے ہیں میں نماز محبت کا قائل نہیں میرا شیعہ نماز مودت پڑھے محبت کاٹنا دی اندھی میں نماز محبت کا قائل نہیں میرا شیعہ نماز مودت پڑھے میں نماز محبت کا قائل نہیں میرا شیعہ نماز مودت پڑھے علی فرماتے ہیں یہ نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے یہ نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے یہ نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے میرا عاشق کتاب شہادت پڑھے میرا عاشق کتاب شہادت پڑھے یہ نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے میرا عاشق کتاب شہادت پڑھے علی فرماتے ہیں میرے دشمن کو یہ میرا پیغام دو اپنے شجرے کی ساری نجاست پڑھے کے قائل نہیں آخری شعر اور اسی پہ 2 لفظ مسائل کے میرا شیعہ نماز مودت پڑھے یہ نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے میرا عاشق کتاب شہادت پڑھے میرے دشمن کو یہ میرا پیغام دو میرے دشمن کو یہ میرا پیغام دو میرے دشمن کو یہ میرا پیغام دو اور میری صحت اتنی ہے کہ میں ٹور کے مجلس پڑھ نہیں سکتا ورنہ میں ایک بندے کو بٹھا کے یہ شعر سناتا جو بادشاہ نے بات کی ہے فرماتے میرے دشمن کو یہ میرا پیغام دو اپنے شجرے کی ساری نجاست پڑھے علی فرماتے مجھے کوئی نہ جزو عبادت کہے مجھے کوئی نہ جزو عبادت کہے مجھے کوئی نہ جزو عبادت کہے مجھ سے ہی ہر عبادت میں تاثیر ہے مجھے کوئی نہ جزو عبادت کہے مجھے کوئی نہ جزو عبادت کہے چلو تھوڑا یہ زور لانے تھوڑا یہ اشارہ کر دیں مطلب زور تقسیم ہوں ہوئے مجھے کوئی نہ جزو عبادت کہے ایتھے ہتا سکتا ہی بندے ہیں گل پہنچ جائے تھے مجھے کوئی نہ جزو عبادت کہے مجھ سے ہی ہر عبادت میں تاثیر ہے علی فرماتے جو بھی تسبیح میرا ذکر کر نہ سکے وہ جہنم کے کتے کی زنجیر ہے ذکر کر نہ سکے وہ جہنم کے کتے کی زنجیر ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی اترے اور بچے نہ کریں آج میرے حصے ان شہزادوں کی مصیبت کا کچھ بات بحثہ میں نے پیش کرنا ہے 1400 سال سے جن کی ماں رو ہی نہیں سکی انہیں اس لیے تھوڑی سی آپ سے میں مدد مانگوں گا گزارش کروں گا ترلا کروں گا کہ جن شہزادوں کو ان کی ماں آج تک نہیں رو سکی نا آج اتنا رونا کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہم رونے والا کوئی ہے میرے حصے میں آئی ہے شام کی ملکہ کی جوڑی کی شہادت موضوع آپ سمجھتے ہیں کتنا حساس ہے ٹھیک ہے سرکار اون محمد علی کے نواسے عالیہ کی جوڑی 1-1.5 منٹ کی تمہیدی گفتگو ہے لگے پھر میں مسائل شروع کروں گا تو میں بتاؤں گا 28 رجب کو منوی بادشاہ حسین قافلہ لے کے چلے ہیں مدینہ سے کچھ تاریخوں میں 4 ہے کچھ میں 5 شعبان کو مکہ پہنچے ذرا ذہن گرتے جائیے جی تاکہ مسائل پڑھتے ہوئے پھر آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا ذہن سے 28 رجب کو حسین قافلہ لے کے مدینہ سے رخصت ہوئے کچھ میں 4 کچھ تاریخوں میں 5 یہ 2 تاریخیں مکہ پہنچے 8 ذی الحج کو
حج کو عمرے میں تبدیل کر کے احرام توڑ کے حسین مکہ سے نکلے. حسین کا مکہ سے نکلنے کے بعد جو قافلہ آئے گا، ابھی مکہ سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پہ گیا تھا کہ کسی نے علی کی بیٹی سے کبھی بھی پیچھے گرد پھٹی ہے، غبار اڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے پیچھے کوئی قافلہ، پیچھے کوئی کاروان آ رہا ہے. جو یکم سے مجالس سن رہے ہیں، میں ایک بڑے سیکوینس سے ایک ترتیب سے آ رہا ہوں. پیچھے کوئی قافلہ آتا وہ محسوس ہو رہا ہے. بی بی فرماتی ذرا دیکھو علم کس کا ہے؟ ایک کنیز نے کہا بی بی علم تو سرکار جعفر طیار کا ہے. علم تو سرکار جعفر طیار کا ہے. بی بی کے کہنے میں ملک قافلہ روکا گیا، پیچھے والے قافلے کو ساتھ ملایا گیا. قافلہ آیا، پیچھے والا ساتھ ملا. اس قافلے میں کون تھا؟ سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار، علی کی بیٹی کا بخت. بادشاہ اپنی سواری سے اترے، مالک حسین کو سلام کیا، علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آئے. پہلا لفظ اب پڑھنے لگا مصیبت کا، سلامات میں گل سمجھ آ جائے. اسد شریف علی کی بیٹی کو سلام کرنے کے لیے سرکار عبداللہ محمل کے قریب آئے. آ کے علی کی بیٹی میرا سلام. بی بی فرماتی ہے سرکار میرا بھی سلام. سلام کرتے ہی بی بی ہاتھ باندھ کے فرماتی ہے عبداللہ آپ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ شاباش شاباش. عبداللہ آپ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ ہاں میں نہیں ہوں گی، میں حسین کے بغیر واپس آ نہیں سکتی. نہیں 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 عالیہ میں آپ کو لینے نہیں آیا. سونی توجہ ہو گئی، سونی آئے ہو گئی. نہیں بی بی میں آپ کو لینے نہیں آیا. عبداللہ خیریت پھر آپ تو بیمار تھے، اتنا سفر کر کے کیسے آئے؟ عبداللہ فرماتا بی بی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں ایک شریعت کا مسئلہ. شاباش شاباش. میں عالیہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں ایک مسئلہ شریعت کا. بی بی فرماتی ہے عبداللہ ایسا شریعت کا کون سا مسئلہ ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں، جس کا آپ کو علم نہیں ہے؟ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں عالیہ میں آپ کو بطول کی بیٹی سمجھ کے، محمد کی نواسی سمجھ کے، علی کی بیٹی سمجھ کے پوچھنے آیا ہوں. جی عبداللہ حکم. عبداللہ فرماتے ہیں عالیہ علی کی بیٹی شریعت محمد کے مطابق اگر کوئی بادشاہ گھر سے نکلے اور نکلے کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی بڑے کارنامے کو انجام دینے کے لیے، اور خطرہ ہو کہ اس کام کو کرنے میں اسے نظر لگ سکتی ہے، تو محمد کی شریعت کیا کہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے عبداللہ یہ کو پوچھنے کی بات ہے، اس بادشاہ کا صدقہ دینا چاہیے. عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں پھر عالیہ فیصلہ کر، حسین سے بڑا بندہ کوئی نہیں، دین بچانے سے بڑا کام کوئی نہیں. تو نے سوچا ہے اگر حسین کو نظر لگ گئی صدقہ کہاں سے دے گی؟ شاباش بھائی، صدقے صدقے صدقے. آج تو سیدزادہ میرے جملے بھی پورے نہیں ہو رہے اور ماتمی مجھ سے 2 قدم بھائی تار جی آگے چل رہے ہیں. میں صدقے صدقے صدقے. علی کی بیٹی حسین سے بڑا بندہ کوئی نہیں، دین بچانے سے بڑا کارنامہ کوئی نہیں، کربلا جیسے جنگل سے زیادہ خونی علاقہ کوئی نہیں. کہتے گل سمجھیے، اگر اس کام کو کرنے میں حسین کو نظر لگی تو آپ کے پاس کوئی صدقے کا بندوبست ہے؟ فرماتی نہیں عبداللہ میں تو جلدی میں نکل آئی، صدقے کا بندوبست نہیں کر سکی. میں جلدی میں نکل آئی، میں صدقے کا بندوبست نہیں کر سکی. میں جلدی میں نکل آئی عبداللہ میں صدقے کا بندوبست نہیں کر سکی. جیسے سر چھکا کر کے بیٹھے ہو، سر چاہو تو میرے والے پاس دیکھو. میں جلدی میں نکل آئی، بندوبست صدقے کا نہیں کر سکی. دونوں ہاتھ یوں تھے پیچھے عبداللہ کے، دونوں ہاتھ آگے کر کے ایک طرف سے اون کو آگے کیا، ایک طرف سے محمد کو آگے کر کے عبداللہ فرماتے ہیں میری طرف سے لے جا، اگر حسین کو نظر لگی ایک میری طرف سے صدقہ، ایک عالیہ اپنی طرف. شاباش. آج بھائی کوئی عجیب ہی ماحول ہے مجلس دا، خدا دی قسم ہے کوئی عجیب ہی روحانیت ہے بھائی. یہ میری طرف سے ایک اپنی طرف سے صدقہ دینا، ایک میری طرف سے دینا. میں نے مقصد کہا کسی کو نہیں رہائی کرنے کے لیے، بندے کیتی ہے تو اپنی مرضی نہ کیتی ہے. نوکر بن کے میں ترلا پہ کرتا اتنی ہائی کری کہ تیرے نال اللہ مومن گواہ بن جائے لی تھی دربارش. بی بی تیرے پتر دی مصیبت سن کے میرے سامنے سائی کی تھی. عبداللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ چھوڑے، ادھر سے سرکار عام کا،
ادھر سے سرکار محمد کا. اب بچے ماں سے بچھڑے کب کے ہوئے تھے؟ 28 رجب کے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 5 مہینوں کے بعد، تقریباً 5.5 مہینوں بعد بچے پہلی مرتبہ ماں کے سامنے آئے. باپ نے ہاتھ چھوڑے، بچے دوڑے ماں کی طرف. اتنے عرصے بعد ماں سے مل رہے ہیں. ابھی ماں ہمیں سینے لگائے گی، ابھی ماں ہماری زلفیں سنوارے گی، ابھی ماں ہمارے رخسار چومے گی، ابھی ماں پیشانی پہ بوسہ دے گی. 2 قدم دور بچے رکے. بی بی نے یوں بلاتش بھی ہاتھ کر کے کہا، اون محمد ادھر رک جاؤ، تم نے ابھی اپنے پاپا سے سنا نہیں؟ تو حسین کا صدقہ ہو اور میں بطول کی بیٹی ہوں. ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم صدقے. شاباش شاباش شاباش. میں کہا جو اس ماں دے پتران دی شہادت ہے جنہوں دی ماں بھائی زہر جی روئی نہیں، ادھر ہی رک جاؤ میرا بیٹا. میں بطول کی بیٹی ہوں، ہم نے صدقے کو ہاتھ لگایا. بچے 2 قدم دور شہزادے بھجن رکے. قافلہ آگے چلا گیا. حضرت سیدی عبداللہ سے واپس مدینے کی طرف چلے گئے. 8 ذی الحج کو ملاقات ہوئی ہے سرکار اون محمد کی اپنی اماں سے 28 رجب کی بعد. 8 ذی الحج کو 32 دن بعد آ گیا یوم عاشورہ. 8 ذی الحج سے 8 محرم تک 1 مہینہ 2 دنوں پر 32 دن بچے ترستے رہے. اماں ہمیں ایک مرتبہ تو پیار کر، اماں ہمیں ایک مرتبہ تو سینے لگا. بی بی یہ کہتی رہی، نہیں میرے بچوں تم میرے بھائی کا صدقہ ہو. اماں ایک دفعہ تو سینے لگا. اماں سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ. 10 محرم آ گئی. شہزادے آخری سلام کرنے کے لیے بھائی جوید جی اماں کے پاس آئے. بی بی بلا تشبیہ کھڑی تھی. دونوں شہزادے آ کے ماں کے قدموں میں بیٹھے. اماں اب تو ہم میدان جا رہے ہیں، اب تو ہمیں پیار کر رہے ہیں. اماں اب تو ہم نے جا کے واپس نہیں آنا، آخری دفعہ تو پیار کر رہے ہیں. بی بی نے کہا نہیں میرے بچوں، میری کچھ شرائط ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں. میری شرطیں مانو، جتنا کہو گے اتنا پیار کروں گا. اماں کہنے سے پہلے تیری ہر شرط قبول ہے. جیسے میں آدمی محسوس کی تھی میری گل. اماں تیری ہر شرط کہنے سے پہلے منظور ہے، حکم کرے. بی بی فرماتی میری 2 شرطیں ذہن میں رکھو. اماں حکم. بی بی فرماتی میرے بچوں میرے شہزادوں بھی تم نے جانا ہے میدان. آئے اس آدمی نے ہاتھ سینے تلے آیا. میں اس کی طرف سے پہلے خود ماتم کر لیتا ہوں. ابھی میرے شہزادوں تم نے جانا ہے میدان، جا کے تم نے کرنی ہے جنگ. میں یہ چاہتی ہوں، میری پہلی شرط ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے آ کے یہ کہے زینب کے بیٹے لڑتے لڑتے پیاس سے بے چین ہو کے پانی کو دیکھ رہے تھے. سمجھی کسی گل؟ مجھے کوئی یہ نہ کہے زینب کی جوڑی نے لڑتے لڑتے پیاس سے بے حال ہو کے پانی کی طرف دیکھا بھی ہے. اماں تعمیل ہوگی. اگلی شرط بی بی فرماتی تمہیں پتہ ہے نا میرے بچوں، تمہارے ماموں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں. ظاہر بیٹھے ہو نا یار، اور بھی جڑے ظاہر بیٹھے ہو تائید کرے ہیں. میرے بچوں تمہیں پتہ ہے نا صبح سے تمہارے ماموں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں. جی اماں، میں نہیں چاہتی میرے بھائی کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو. میں قربان ہو جاواں. ایڈی سونی ہائے کرنا لو تھی حسین دی تو دنیا دے کسی کام میں چھائے نہ کرنے دے. میرا دل ہے کہ تمہارے ماموں کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اماں کرنا کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں میرے بچوں تم نے اکبر کی جاگیر میں نہیں اترنا. جڑے کربلا گئے ہو تم نے اکبر کی جاگیر میں نہیں. اماں تعمیل ہوگی. بھائی اکبر کی جاگیر میں نہیں تعمیر ہوگی. دونوں شہزادے اٹھے دروازے کی طرف جانے لگے. سرکار محمد باہر چلے گئے. بادشاہوں واپس آ کے اماں میں تو تیرا بڑا بیٹا ہوں، ایک دفعہ تو مجھے پیار کر لے. اماں تجھے پتا ہے میں نے جا کے واپس نہیں آنا. بی بی فرماتی ہیں پہلے میں نے 2 شرطیں رکھی ہیں تم دونوں کے لیے. ایک شرط ہے میری صرف تیرے لیے. اماں حکم. تجھے پتہ ہے نا صبح سے لے کے اب تک جس نے بھی زین چھوڑی ہے اس نے تیرے ماموں کو آخری سلام کیا ہے. ہر کسی نے تیرے ماموں کو میرے بھائی کو سلام آخری کیا ہے. جی اماں. دنیا
کربلا میں پڑھ رہا ہوں، آج بادشاہ کی شہادت کر۔ میرا بچہ جب تو نے زین چھوڑنی ہے نا تو تو نے یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو سلام کرنا ہے، ہم کروں گا، صرف سلام نہیں کرنا، جب تک حسین خود آ کے یہ نہ کہے نا آن میں راضی، تو نے ہاتھ نہیں ہٹانا۔ اور میں قربان ہو جاواں بھائی، اے عزادار ماما دے ثبوت بیٹھے نا ماتمی عزادار، جب تک میرا بھائی یہ نہ کہے آن میں تجھ سے راضی، تیرا ہاتھ ماتھے سے نہ ہٹے۔ اماں تعمیر ہوگی، سلام کر کے دونوں شہزادے میدان چلے گئے، نقشہ بناؤ تو نکل لگے بڑھا رہے ہیں۔ اماں تعمیر ہوگی، دونوں شہزادے میدان چلے گئے۔ اب منظر کیا ہے؟ شہزادے مرشد میدان میں جنگ کر رہے ہیں، بادشاہ حسین پہن کے خیمے کے دروازے پہ، عالیہ مصلح بچھا کے خیمے کے اندر۔ حسین کی نظر ہے شہزادوں کے چہروں پہ، سیدہ کی نظر ہے بھائی کے چہرے پہ۔ سیدہ دیکھ رہی ہے حسین کا چہرہ، حسین دیکھ رہے ہیں بھانجوں کے چہرے، اور حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے داد دے رہے ہیں۔ زینب تیرے شہزادے کیا کمال حملہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک بالکل بابا علی کی طرح لڑ رہا ہے، ایک بالکل چچا جعفر طیار کی طرح لڑ رہا ہے، کیا کمال حملہ کر رہا ہے۔ جو بندہ مسائل کی کڑی کے ساتھ کڑی ملاتا ہوا آ رہا ہے، اسے ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، کیا کمال حملہ، سبحان اللہ، شامیوں کو آگے لگا کے دوڑا دیا، کیا کمال حملہ کر رہے ہیں۔ ایک دم بی بی نے محسوس کیا حسین کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے، بی بی فرماتی بھیا خیریت کیا ہوا؟ حسین کہتے بہنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ تیرے شہزادے لڑتے لڑتے جب فرات کے قریب جاتے ہیں یہ اپنے ہاتھ آنکھوں پہ کیوں رکھ لیتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں کو بند کیوں کر لیتے ہیں؟ بی بی نے کہا میرے مالک تیرا لاکھ شکر ہے، میرے بچوں نے میری لاج رکھ۔ شاباش بھائی، ماتم دے ثواب ہے، ماتم دے واجب ہے۔ کہ تیرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ جیسے ہی حملہ کرتے کرتے دریا کے قریب جاتے ہیں، یہ اپنی آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہ اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ میرے مالک تیرا لاکھ شکر ہے، آئے میرے بچوں نے میری عزت میں اضافہ کیا ہے۔ عالیہ نے سجدے سے سر اٹھایا، حسین نے پھر حملہ دیکھنا شروع کیا۔ گل کھولنا نہیں کھولنی، نہیں کھولنی، درد اس کا زائل ہو جائے گا۔ حسین کے چہرے کے تاثرات بھائی ناصر جی پھر تبدیل ہوئے۔ عالیہ نے کہا بھیا خیریت اب کیا ہوا ہے؟ حسین کہتے زینب یہ تیرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ لڑتے لڑتے ہماری جاگیر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ شاباش، اور میں قربان ہو جب ایڈی سونی ہائے کرنا، یہ تیری چھوڑی کو کیا ہوا ہے؟ یہ لڑتے لڑتے میری جاگیر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ عالیہ نے دوسرا سجدہ شکر کیا، میرے مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تیری لاکھ حمد ہے، میرے بچوں نے میری یہ بھی لاج رکھی۔ حسین خیمے کے در پہ، عالیہ مسلح پہ، شہزادے میدان میں ایک دم پر گرفتاری سے لفظ میں پڑھ رہے پہاڑ مسائب کا، سمجھ آئے تو ہاتھ اور سینہ پیاروں نے کرے بندہ۔ حسین باہر کو جانے لگے، بی بی نے کہا بھیا خیریت کدھر جا رہے ہیں؟ حسین فرماتے زینب تیرا محمد اتر گیا ہے، اور صدقے زینب تیرا محمد اتر گیا ہے، میں اسے اٹھانے جا رہا ہوں، میں تیرے حوصلہ کندو دیکھ لگا تھا، زینب تیرا محمد اتر گیا ہے، اسے اٹھانے جا رہا ہوں۔ بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈال کے بی بی فرماتی ہے حسین جہاں گرا ہے وہی سو جائے گا، جہاں سویا ہے وہی دفن ہو جائے گا، تو میرے سامنے بیٹھ، میں تیرے چہرے کی زیارت کروں، میں حسین تیرے چہرے۔ شاباش، ایسا گریہ ہر مجلس میں نہیں ہوتا، یقیناً کسی معصوم کی آمد ہے۔ بھائی کو دامن سے تھام کے حسین جہاں گرا ہے نا وہی سو جائے گا، اور جہاں سویا ہے وہی دفن ہو جائے گا۔ جتنی دیر میں تو اسے جا کے اٹھا کے لائے گا نا اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ آئے والی دیدی تیری جتی تو کائنات قربان کر دے، میں اتنی دیر بھی تجھ سے دوری برداشت نہیں کرتا۔ حسین کو سامنے بٹھایا،
بادشاہ محمد سرکار محمد اتر گئے، سرکار اون اکیلے چل کر رہے ہیں۔ اتنا زخمی ہو گیا شہزادہ کہ ایک لمحہ ایسا ہے بھائی ناصر جی پھر دل میں ساہ کٹ لو تو میں گل کرنا چاہتا۔ شہزادے کو محسوس ہوا اب کسی بھی لمحے مجھ سے زین چھٹ جائے گی، اتنا زخمی ہو گیا تھا۔ میری زبان میں ملک صاحب عزت ذکر کی قسم ہے وہ پاور طاقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کتنا زخمی تھا عالیہ کا بیٹا۔ شہزادے کو لگا میں کسی لمحے بھی زین چھوڑ سکتا ہوں۔ زین چھوڑنے سے کچھ 2 4 5 لمحے پہلے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے شہزادے نے بلا تشبیہ یوں آسمان کی طرف دیکھا۔ شہزادے کی آواز ہے میرے مالک تجھے پتا ہے نا میں ہوں علی کا نواسا، میں ہوں زینب کا بیٹا، میں ہوں جعفر طیار کا پوتا، میرے تجھ پہ بنتے ہیں ڈھیر سارے حق۔ سمجھتے بے امتمی میں ہوں علی کی بیٹی کا بیٹا، میں ہوں جعفر طیار کا پوتا، میں ہوں علی کا نواسا، زینب کا بیٹا، میرے تجھ پہ کچھ بنتے ہیں حق۔ میں نے تجھ سے آج تک مانگا کچھ نہیں لیکن آج پہلی اور آخری دفعہ مانگ رہا ہوں، مجھے ملنا چاہیے۔ میں ابھی زین سے اتروں گا، میں کروں گا ماموں کو سلام۔ ایسا کوئی بہانہ بنا دے، ایسا کوئی وسیلہ بنا دے، ایسا کوئی ہیلہ بنا دے، میں ماموں کو جب سلام کروں تو میرا ہاتھ تب تک پیشانی پہ رہے جب تک میرا ماموں میرے پاس آ نہیں جاتا، میرا ماموں میرے پاس آ نہیں جاتا۔ ماتمی تیار ہو وہ پہاڑ میں سائدہ بھیجنے لگا میں، میرے ماموں جب تک نہیں آتے میرا ہاتھ پیشانی پہ رہے۔ اتنے میں ملک صاحب ایک بے غیرت نے شہزادے کی کمر میں نیزہ مارا، شہزادے سے زین چھپنے لگی، ہاتھ آن نے رکھا ماتھے پہ، آواز آئی ماموں میرا آخری سلام۔ ماتم سونا لگ رہا ہے، ماتم سونا لگ رہا ہے۔ آج 4 سے 5 کی درمیانی رات ہو گئی ہے۔ حوصلہ کر من علی 2 لفظ اور پڑھن دیں۔